خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تمام حاجیوں کی طرح ایک حاجی اور سفر کے لیے نکلے جنہیں بورڈنگ پاس نہیں بننے دیا گیا اور ان کا جہاز چلا گیا۔ وہ بیچارے نم آنکھوں سے وہاں دیکھتے رہے ہزار دعاؤں کے ساتھ۔ آئیے جانتے ہیں اس کی پوری جانکاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کی دنیا اور میرا نام ہے شائستہ صدیقی۔ دیکھیے میں آج ایک بات کر رہی ہوں ایک ایسے حاجی کی جن کا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نا اسکرین پہ۔ ان کا نام ہے عامر المہدی منصور القذافی۔ یہ لبنان ایئرپورٹ پہ پہنچے جب عام حاجیوں کی طرح یہ بھی ایک حاجی ہیں جو وہاں پہ جب پہنچے اپنی رپورٹنگ ٹائم پہ، اس کے بعد جب ان کی بورڈنگ پاس بننے کا ٹائم آیا تو ان کا بورڈنگ پاس بننے سے انکار کر دیا گیا ان کے سر نیم القذافی کی وجہ سے۔ انہوں نے لاکھ منتیں کی لیکن ان کی ایک نہ سنی گئی۔ یہ منتیں کرتے رہے، آخرکار وہ وقت بھی آ گیا کہ ہوائی جہاز کو روانگی کا ٹائم آ پہنچا اور ان کے جو گروپ ممبرز تھے وہ ون بائی ون کر کے جانے لگے، یہاں تک کہ ہوائی جہاز اڑ گیا۔ یہ وہیں پہ بیٹھے رہ گئے، ان کو جانے کی پرمیشن نہیں ملی۔ آنکھوں میں ہزار آنسو اور لبوں پہ بے شمار دعاؤں کے ساتھ یہ اپنے حاجیوں کو دیکھتے رہے کہ جا رہے ہیں ان کے گروپ ممبرز، لیکن یہ بس صبر کر کے رہ گئے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جہاز اپنے وقت پہ چلا گیا، مقرر جو وقت تھا۔ لیکن کچھ ہی دور جانے کے بعد جہاز میں کچھ ٹیکنیکل ایشو ہونے کی وجہ سے وہ واپس ریٹرن آیا، لیکن ان کو پھر بھی نہیں لیا گیا اور جو بھی ٹیکنیکل پرابلمس تھی اس کو ٹھیک کرنے کے بعد جہاز پھر سے چلا گیا اور عامر صاحب اپنی جگہ پہ تھے۔ لوگوں نے ان کو کہا کہ اب تو گھر چلے جائیے آپ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پکا ارادہ کر کے آیا ہوں، میں جاؤں گا اللہ کے ہی گھر۔ اس کے بعد کچھ دور جہاز جانے کے بعد پھر سے ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے اور جہاز دوبارہ سے واپس آتا ہے۔ جب اس بار جہاز واپس آتا ہے، عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ایک پلین جانے والا ہوتا ہے تو اس کی بہت اچھی طریقے سے پوری چیکنگ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک بار نہیں دو بار ٹیکنیکل ایشو ہو گیا۔ تو اس بار جب دوبارہ واپس آئے ہیں تو ایروپلین کے جو پائلٹ تھے انہوں نے خود کہا ہے کہ جو ایک پیسنجر نہیں جا رہا تھا ہم اس بار اس کو لے کے جائیں گے۔ یہ ایک انڈیکیشن مل رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور سے کہ اس حاجی کو آپ لوگ لے لیں۔ اس کے بعد نتیجتاً ان کے جلدی سے جو پیپرز تھے اس کو کمپلیٹ کرایا گیا، پھر ان کو جہاز پہ جانے کی اجازت دی گئی اور وہ جہاز پہ سوار ہو گئے۔ یہ دیکھیے آپ کو اب جو تصویر دکھ رہی ہے وہ جہاز میں بیٹھے ہیں اور پوری ٹیم ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ کتنے خوش نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے، ان کے سارے احکام قبول فرمائے، ان کی ساری جائز دعائیں قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اور وہ پلین اس کے بعد صحیح سلامت اپنی منزل پہ جا پہنچا اور آج پوری دنیا کے راتوں رات عامر صاحب ہیرو بن گئے اور عامر صاحب کا یہ حج کا سفر پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین۔ دیکھیے ان کو یقین تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضرور بلائیں گے، اس لیے وہ گھر نہیں گئے۔ اگر وہ گھر واپس چلے جاتے جیسے ان پہ فورس کیا جا رہا تھا تو کیا ہوتا، گھر سے کیا آ پاتے؟ لیکن ان کو پورا یقین تھا کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بلائیں گے۔ جہاز جانے کے بعد سوچئے ایک بار نہیں دو بار ایسا ہوا، پاسبل تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے اور ان کے لیے سب کچھ پاسبل ہے، سب کچھ پاسبل ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایسا ہی یقین ہونا چاہیے، ایسا ہی یقین ہونا چاہیے کہ نہیں میرے اللہ کر دیں گے۔ کوئی لاکھ کہے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل کر سکتے ہیں، وہی کر سکتے ہیں، صرف واحد انہی کی ذات ہے جو کام کر سکتی ہے، باقی کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ توکل رکھنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ہمارے لیے بہتر ہے تو ضرور ہوگا۔
بس اتنا ہے، اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔